جا رہا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جس طرح وحید کو جس دن اس نے فارم بھرا دوسرے دن اس کو لے کے گئے, تقریباً 1 مہینہ اس کو این آئی اے نے اپنی کسٹڈی میں رکھا, اور ایک ہی پرپز تھا کہ کسی طریقے سے وحید کوئی ایسی بات جو ہے مان جائے جس سے مسئلہ میرے تک پہنچ جائے. کیونکہ کرپشن کے کوئی چارجز نہیں ہے تو اس لیے ٹیرر کے ساتھ ان کو اٹیچ کر دو. تو اس کے بعد اس کو 1 مہینہ ٹارچر کرتے, ہی واز ڈپرائیوڈ آف سلیپ, اس کو سونے نہیں دیتے تھے. کو 200-250 لوگوں نے اس کی انٹروگیشن کی, صرف کہ آپ مان جاؤ. اگر آپ مان جاؤ گے تو آپ کو وٹنس بنا دیں گے اور باقی آپ کو چھوڑ دیں گے. اسی قسم کی باتیں چلتی رہی. تو اس کے بعد جو ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے کلیگس ہیں, آج بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں وہ الطاف کام کرتے تھے جو وہ اصل میں دہلی میں ریلویز میں کام کرتے ہیں, آج اس کے گھر میں چھاپا مارا, اس کو ای ڈی نے بلایا. دوسری انجم فاضلی جو ہماری ایک ایم ایل اے بھی تھی, شی از آلسو اے فرینڈ آف مائن, اس کے گھر میں یہاں بھی چھاپا مارا اور دلی میں بھی چھاپا مارا. کل کوئی وجہ بتائے ہوئے 2 دن پہلے نعیم صاحب کو, سرتاج صاحب کو, منصور صاحب کو اور بشیر میر کو وہاں سے اٹھا کے لے گئے. اور اٹھا کے لے گئے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کوئی آرڈر نہیں تھا. دیر واز نو پریونٹیو ڈیٹینشن آرڈر کہ جو ان کو دیا ہو ہاتھ میں, کوئی سمن نہیں, کوئی ایرسٹ وارنٹ نہیں. اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کہیں رکھتے ہیں. اور اس کے بعد یہاں کچھ مجھے معلوم نہیں کون ہے وہ پریس والا, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی ہوں, اس نے شروع کیا جی منی لانڈرنگ میں ان کی پوچھ تاچھ ہو رہی ہے. آج تک ان سے کوئی بات ہی نہیں کسی نے کی. ایک تو بجبیڑا تھانے میں ہے اور نعیم صاحب یہاں ایم ایل اے ہاسٹل میں, اور بشیر میر کو کہیں وہیں رکھا ہوا ہے. تو میں نے اس لیے بلایا کہ میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے کئی بار کنوے کیا گیا کہ آپ جو ہے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ لیجئے, جموں کشمیر کی فکر کرنا چھوڑ دیجئے آپ. چونکہ میں اس بات پہ آمادہ نہیں ہوئی, میں کوئی بہت بڑی ہستی نہیں ہوں, میں کچھ بہت بڑا جموں کشمیر میں کوئی بہت بڑا مسئلہ میرے ہاتھوں سے حل نہیں ہو سکتا ہے. مگر جو جموں کشمیر کے مظلوم لوگوں کی آواز ہے, جو جموں کشمیر کے لوگوں کا 370 کی وجہ سے جو یہاں لوگوں کو دن دہاڑے ایک ڈاکہ ڈالا گیا, اس کی آواز میں نے اٹھائی ہے اور آگے بھی اٹھاتے رہوں گی. تو میں آپ کے مادھیم سے, آپ کے ذریعے سے, جو انہوں نے این آئی اے ہو, ای ڈی ہو, سی بی آئی ہو, اس کو انہوں نے اپنے ہتھیار بنائے ہوئے ہیں. حالانکہ دے آر ویری سیریس ایجنسیز, دے آر سپوز ٹو انویسٹیگیٹ ویری سیریس چارجز. آپ امیجن نہیں کریں گے یہ لوگ اتنے گر گئے ہیں کہ مفتی صاحب کے مقبرے کو بھی ابھی آڈٹ کر رہے ہیں کہ وہاں جو مقبرہ بنا وہ پیسہ کہاں سے آیا. ایک انسان جس نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا, ایک بڑے مقصد کی خاطر ان پہ بھروسہ کیا, آج جبکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے مقبرے, ان کے جو مقبرہ ہے وہاں پر اس پہ بھی آڈٹ چل رہا ہے کہ وہ جو ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے. تو میں آپ کے مادھیم سے دلی میں جو سرکار بیٹھی ہے, جو لوگ بھی بیٹھے ہیں, یہ جو افراتفری پھیلا رہے ہیں, یہ جو ہمارے جو میرے بھائی کے دوست ہیں, اگر کسی سے لون لیا ہوا ہے, مطلب قرض لینا بھی ہمارے لیے اب کرپشن بن گیا, گناہ بن گیا ہے. میری کوئی پراپرٹی نہیں, میری بہن ہے, ڈاکٹر ہے, شی از اے ویری ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹر, اس کے ہسبینڈ بھی بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, وہ ہزاروں ڈالر وہاں ٹیکس پے کرتے ہیں. اس نے یہاں زمین خریدی ہوئی ہے, اس کا مکان ہے, اس کی دلی میں بھی پراپرٹی ہے, تو اس کے پیچھے بھی اس کو بھی کریدنا شروع کر دیا ہے. میری ممی کا کہیں اکاؤنٹ ہے, اس کو کریدنا شروع کر دیا ہے. تو یہ بی جے پی جو ہے ان کے پاس کوئی پولیٹیکل دلیل نہیں ہے. دے آر ناٹ فائٹنگ می پولیٹیکلی. آئی وانٹ ٹو ٹیل دیم, میں آپ کے میڈیم سے آئی وانٹ ٹو ٹیل آل دا بی جے پی لیڈرز کہ آپ کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے, آپ کے پاس اتنے ممبر پارلیمنٹ ہے, آپ کے پاس سرکار ہے. اگر آپ کو فائٹ کرنا ہے مجھ سے تو پولیٹیکلی فائٹ کرو. فائٹ می پولیٹیکلی, ناٹ تھرو این آئی اے, ای ڈی اینڈ سی بی آئی. اگر مجھ سے جنگ لڑنی ہے تو پولیٹیکلی لڑو, مجھ سے زمین پہ قدم رکھ کے لڑو. یہ آسمانی کبھی این آئی اے, کبھی ای ڈی کے چھاپے, کبھی سی بی آئی کے چھاپے, اس میں کیا ملے گا آپ کو؟ میرے پاس کیا ہے؟ اگر ہوتا تو آپ میرے والد کے مقبرے کی جا کے وہاں جانچ نہیں کرواتے کہ یہ کتنے کا بنا ہے, یہ کہاں سے بنا ہے, اگر میرے پاس کوئی پراپرٹی ہوتی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ دے ہیو نتھنگ ٹو اسٹک ٹو می as far as corruption is concerned, so they have tried to, through Wahid, they have tried to connect me to terror funding. کہ پتہ نہیں ہمارے کوئی
ملیٹنٹس کے ساتھ تعلقات ہیں، پھر ہم ان کو پتہ نہیں شاید مدد کرتے تھے. یس، جو ملیٹنٹ کی فیملیز تھی، مفتی صاحب جب پہلی بار چیف منسٹر بنے، جو ملیٹنٹ مارے گئے تھے، جو مر گئے تھے، جو جاں بحق ہوئے تھے، ان کی فیملیز کو ہم باضابطہ اکاؤنٹس کے ذریعے، بینک اکاؤنٹس کے ذریعے ہم ان کی مدد کرتے تھے. یہ میں آج بھی کہتی ہوں اور یہ کل بھی میں کہوں گی.